آج عدالت کے باہر کی صبح کسی عام صبح کی مانند نہ تھی، بلکہ ایک عجیب سی کشمکش لیے ہوئے تھی۔ لوگوں کا ہجوم تھا، کوئی اخبار تھامے کھڑا تھا تو کوئی کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا، اور عدالت کی عمارت پر پڑتی سورج کی کرنیں گویا اس فیصلے کی سنگینی کو بڑھا رہی تھیں۔ کمرہ نمبر 7 میں آج وہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا جو ایک پورے خاندان کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ راشد محمود، عمر 34 سال، سافٹ ویئر انجینئر، کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، چہرے پر وہ چمک نہیں تھی جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا قمیص پہنا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس کا وکیل بیٹھا تھا جو بار بار اپنی فائلیں پلٹ رہا تھا۔ دوسری طرف فوزیہ بیگم بیٹھی تھی، سرخ رنگ کا دوپٹہ، آنکھوں میں سرما اور چہرے پر ایسا تاثر جیسے وہ بڑی مظلوم ہو۔ اس کے پاس شہر کا ایک نامور وکیل تھا جس نے پہلے کئی بڑے مقدمے جیتے تھے۔ جج ریاض احمد نے کرسی سنبھالتے ہی فائل کھولی۔ وقوع نمبر 23، فوزیہ بیگم بما راشد محمود دیگر خاندان۔ یہ مقدمہ کئی مہینوں سے چل رہا تھا۔ فوزیہ نے اپنے خاوند راشد، سسر انوار حسین اور ساس عشرت بیگم اور نند عائشہ پر مار پیٹ، جہیز پر قبضہ اور جسمانی زیادتی کے سنگین الزامات لگائے تھے۔ عدالت میں فوزیہ کے وکیل نے ایک ایک کر کے سارے الزام دہرائے۔ معزز عدالت، میری موکلہ فوزیہ بیگم پچھلے 3 برسوں سے جہنم جیسی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کے خاوند راشد محمود نے انہیں بار بار مارا پیٹا۔ ان کے سسر انوار حسین نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو کسی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ان کی ساس عشرت بیگم نے انہیں جہیز کے لیے ہر روز ستایا۔ ان کی نند عائشہ نے اس میں پورا ساتھ دیا۔ وکیل کا سر بلند ہوتا جا رہا تھا۔ میری موکلہ نے پولیس میں شکایت درج کروائی۔ اب سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ رپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، سارے حقائق واضح ہیں۔ راشد اور اس کا خاندان قصوروار ہے اور میں سخت سے سخت سزا کا مطالبہ کرتا ہوں۔ راشد نے سر جھکا لیا۔ اس کے وکیل نے کچھ بحث کی لیکن دلیلیں کمزور تھیں۔ پولیس رپورٹ فوزیہ کے حق میں تھی، دستاویزات اور بیانات سب فوزیہ کے حق میں جھکے تھے۔ دراصل ابتدائی تحقیقات میں فوزیہ نے بڑی چالاکی سے کام لیا تھا۔ اس نے اس دن شکایت درج کروائی جب اس کے جسم پر زخم تھے جو راشد کو غصے میں اکسانے کے بعد مارنے سے آئے تھے۔ اس کے پاس پیسے تھے اور اس نے وہ پیسے بڑی ہوشیاری سے استعمال کیے۔ تحقیقاتی افسر کو ہر بار لفافہ ملا، جھوٹے گواہ تیار کروائے گئے، رپورٹ میں وہ باتیں لکھی گئیں جو کبھی ہوئی نہیں تھی۔ انوار حسین 65 سال کے ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی بچوں کو پڑھانے میں لگا دی۔ پورے محلے میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ بیمار تھے، دل کمزور تھا اور ان پر ایسا الزام لگا کر سن کر دل کانپ اٹھا۔ عشرت بیگم عدالت میں بیٹھی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ ایک ماں جس نے ساری زندگی خاندان کو خوشحالی دی، آج کٹہرے میں کھڑی تھی۔ عائشہ ابھی پڑھ رہی تھی، عمر میں 22 سال، کبھی سوچا نہیں تھا کہ عدالت میں اس کا نام لیا جائے گا۔ فیصلے کا دن آیا، جج ریاض احمد نے فیصلہ سنایا۔ اس عدالت نے سارے دستاویزات، گواہوں کے بیانات اور دونوں فریقوں کے دلائل سن لیے ہیں۔ راشد محمود قصوروار پائے گئے ہیں۔ انہیں 12 برس کی قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فوزیہ بیگم کو خرچ کی مد میں ہر ماہ 1 لاکھ روپے اور ہر جانے کے طور پر 1 کروڑ روپے دینے ہوں گے۔ عدالت میں شور مچ گیا۔ فوزیہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو اس نے فوراً چھپا لی۔ راشد بس کھڑا رہا، ایک بار بھی سر نہیں اٹھایا۔ اس کی والدہ کی چیخ عدالت میں گونجی۔ انوار حسین نے آنکھیں بند کر لی، عائشہ روتی رہی۔ شام کو جب راشد کو جیل لے جایا جا رہا تھا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے والد بینچ پر بیٹھے تھے، سر جھکائے، والدہ ان کا ہاتھ تھامے۔ عائشہ ان کے پاس کھڑی تھی جس کی آنکھیں لال تھیں۔ راشد کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی، ابو میں نے کچھ نہیں کیا۔ انوار حسین نے سر اٹھایا، آنکھوں میں درد تھا لیکن آواز میں یقین۔ مجھے پتا ہے بیٹا، سچ کبھی نہیں دب سکتا، ہم لڑیں گے، تم فکر مت کرو۔ لیکن اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ سچ سامنے لانے والی انسان میں اسی شہر میں موجود تھی جو برسوں سے راشد کے بارے میں سوچتی آئی تھی، بھلانے کی کوشش کی تھی مگر بھلا نہ سکی تھی۔ اس کا نام سمیہ زین تھا۔ اسی رات جب سمیہ نے اخبار میں خبر پڑھی راشد محمود کو 12 برس قید، تو اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے وہ نام بار بار پڑھا مگر یقین نہ آیا۔ آنکھیں بند ہوئی تو سال پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔
اسکول کا میدان، کتابیں، وہ ہستی، وہ لڑکا جو ہمیشہ سب سے آگے بیٹھتا تھا اور سب سے زیادہ محنت کرتا تھا، وہ راشد تھا۔ سمیہ نے اخبار اٹھایا، لمبی سانس لی اور فیصلہ کر لیا وہ اس مقدمے کی انتہا تک جائے گی۔ سمیہ کی عمر 32 سال تھی۔ لاہور کے ایک بڑے قانونی دفتر میں اس کا نام عزت سے لیا جاتا تھا۔ وہ اپنے تمام وکیلوں سے تیز ترین وکیل تھی۔ اس نے پچھلی دہائی میں کئی مشکل مقدمے جیتے تھے۔ عدالت میں جب وہ بولتی تھی تو جج بھی غور سے سنتے تھے۔ اس کی آواز میں یقین ہوتا تھا جو مخالف کے حوصلے چکنا چور کر دیتا تھا۔ لیکن اس رات وہ صرف ایک انسان تھی، بالکنی میں بیٹھی، سامنے چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا، نظریں اخبار پر تھیں مگر سوچیں کہیں اور تھیں۔ جب سمیہ نے پہلی بار راشد کو دیکھا تھا وہ 8ویں جماعت میں تھے۔ کراچی کے ایک مشہور اسکول میں پڑھائی کا ماحول بہت اچھا تھا۔ ہر بچے کی اپنی پہچان تھی، کوئی کھیل میں آگے، کوئی تقریر میں، کوئی تصویریں بنانے میں۔ راشد ریاضی اور سائنس میں آگے تھا۔ سمیہ کو یاد تھا جب پہلا دن راشد نے ریاضی کا وہ سوال حل کیا جو پوری جماعت کے لیے مشکل تھا۔ استاد نے اسے کھڑا کیا، راشد بلیک بورڈ پر یہ سوال حل کرو۔ راشد بغیر گھبراہٹ کے اٹھا، چاک اٹھایا، انگلی اعتماد سے چلی، تھوڑی دیر میں سوال حل ہو گیا۔ پوری جماعت نے تالیاں بجائیں، سمیہ نے بھی بجائیں، مگر اس کی تالیاں کچھ ہو رہی تھی۔ ان میں ایک عجیب سا جذبہ تھا جو وہ خود نہ سمجھ سکی۔ آہستہ آہستہ دوستی ہوئی۔ راشد کم بولتا تھا مگر جو کہتا وہ معنی خیز ہوتا۔ سمیہ زیادہ بولتی تھی مگر اس کی ہر بات میں دلچسپی ہوتی۔ لنچ کے وقت وہ اسکول کے پرانے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھتے، کبھی کھانے کی، کبھی پڑھائی کی، کبھی زندگی کی باتیں ہوتی۔ ایک دن راشد نے کہا، سمیہ مجھے بڑا سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، ایسا پروگرام بناؤں گا جو لوگوں کی زندگی آسان کر دے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ سمیہ نے کہا، اور میں وکیل بنوں گی، ایسی وکیل جو جھوٹ کو کبھی جیتنے نہ دے۔ راشد ہنسا، تو پھر ہم دونوں بہت کام کے انسان ہوں گے۔ سمیہ کو تب نہیں پتا تھا کہ یہ بات اتنے سال بھی اتنی ضروری ہو جائے گی۔ میٹرک کے بعد راشد نے سائنس لی، سمیہ نے بھی سائنس لی، مگر اب کلاسیں الگ تھی۔ ملنا کم ہوا مگر ختم نہیں ہوا۔ سمیہ کو یاد تھا ایک شام اسکول کی سالانہ تقریب میں مباحثے کا مقابلہ تھا۔ موضوع تھا جدید ٹیکنالوجی انسان کو تنہا بنا رہی ہے۔ سمیہ نے اپنی بات اتنی مضبوطی سے رکھی کہ پورا ہال گونج اٹھا۔ اسے پہلا انعام ملا۔ جب وہ اسٹیج سے اتری تو ہجوم میں راشد کھڑا تھا، دیر تک تالیاں بجاتا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمیہ آج تک نہیں بھولی۔ 12ویں کے بعد راستے الگ ہو گئے۔ راشد کو لاہور کے انجینئرنگ کالج میں داخلہ ملا، سمیہ اسلام آباد چلی گئی قانون کی پڑھائی کے لیے۔ جانے سے پہلے وہ اسکول کے اسی پیپل کے درخت کے نیچے ملے۔ راشد نے کہا، سمیہ اپنے خواب کبھی مت چھوڑنا۔ اس نے جواب دیا، تم بھی مت چھوڑنا۔ دونوں نم آنکھوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف نکل گئے۔ سمیہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، اس کے دل میں بہت کچھ تھا مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ راشد کی نظریں ہمیشہ آگے اپنے خوابوں میں لگی رہیں۔ اسے وہ نہ دکھا جو سمیہ راشد میں دیکھتی تھی۔ پھر وہ بچھڑ گئے، فون نمبر بدلے، زندگی بدلی، شہر بدلے، گویا دونوں کی دنیا ہی بدل گئی۔ سمیہ نے کئی بار راشد کو ڈھونڈنا چاہا مگر ہر بار کچھ نہ کچھ روک لیتا۔ اپنا کام، ذمہ داری یا شاید وہ ڈر جو اکثر پیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ سالہ سال گزر گئے۔ سمیہ لاہور آ گئی، نامور وکیل بن گئی، کئی مقدمے لڑے، جیتے بھی، اس کا نام مشہور ہوا۔ مگر اس نام کے پیچھے ایک دل تھا جو اب بھی کبھی کبھی اس پیپل کے درخت کو یاد کرتا تھا۔ پھر وہ اخبار اور وہ خبر۔ سمیہ نے پوری خبر پڑھی، جہیز، مار پیٹ، 12 برس قید، 1 لاکھ ماہانہ، 1 کروڑ ہرجانہ۔ اس کا دل بیٹھ گیا، مگر اس کے ساتھ اس کے اندر کی وکیل بھی جاگ اٹھی۔ اسے کچھ باتیں عجیب لگیں۔ پولیس تحقیقات اتنی جلدی کیسے مکمل ہو گئی؟ راشد کے وکیل نے کوئی مضبوط دفاع کیوں نہیں کیا؟ الزامات اتنی صاف ستھری تفصیل سے کیسے لکھے گئے جیسے کسی نے پہلے سے تیار کیا ہو سب کچھ؟ سمیہ کا تجربہ بتا رہا تھا کہ کچھ بے ضابطگی ضرور ہے، اور اس کا دل بتا رہا تھا کہ راشد ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ وہی راشد جو اسکول میں کبھی کسی سے نہ جھگڑا، جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا، جس کے والد ایک ٹیچر تھے جنہوں نے اسے سکھایا تھا کہ عزت کمائی جاتی ہے، خریدی نہیں جاتی۔ سمیہ نے ٹھنڈی چائے کا ایک گھونٹ پیا، کپ رکھا، پھر اٹھی، اپنے دفتر گئی، لیپ ٹاپ کھولا اور راشد محمود بزد، فوزیہ بیگم ٹائپ کیا۔ مقدمے کی فائل کھل گئی۔ اس نے رات بھر اسے پڑھا، ایک ایک سطر،
ایک ایک لفظ۔ صبح ہوتے ہوتے اس کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے اور ان کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ راشد کی طرف سے اس مقدمے میں اترے گی۔ اس نے اپنی سیکرٹری رابعہ کو فون کیا، کل صبح مجھے جیل میں راشد محمود سے ملنے کی اجازت کے لیے درخواست دے دو اور وہ تحقیقاتی ٹیم بلا لو جسے ہم مشکل مقدموں میں استعمال کرتے ہیں۔ فون رکھ کر سمیہ رکی۔ اس کے ذہن میں راشد کا وہ چہرہ تھا جو اب اخبار میں تھا، تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا۔ اس نے دل میں کہا، راشد، اس بار میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اگلی صبح سمیہ اپنے دفتر پہنچی تو اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی بلکہ قدموں میں پختہ ارادہ تھا۔ میز پر مقدمے کی فائلیں بکھری پڑی تھیں اور دل میں ایک ایسا جذبہ تھا جو اسے اندر سے جلا رہا تھا، جھوٹ کو آج نہیں تو کل ہارنا ہی ہوتا ہے۔ لاہور کی صبح مکمل نہیں جاگی تھی، سڑکوں پر ہلکی دھند تھی، چائے کی دکانیں کھل رہی تھیں، اخبار والے سائیکل پر نکل چکے تھے، مگر سمیہ کے دفتر میں پہلے سے روشنیاں جل رہی تھی۔ وہ میز پر جھکی ہوئی تھی، تیسری بار چائے پی چکی تھی، ایک نوٹ پیڈ پر رات بھر کئی سوال لکھ ڈالے تھے۔ رابعہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میڈم، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ سمیہ نے کہا، اندر بھیجو۔ دو لوگ آئے۔ ایک کا نام وسیم اختر تھا، عمر لگ بھگ 45 سال، چھوٹی داڑھی، تیز آنکھیں، سادہ کپڑے، دیکھنے میں بالکل عام انسان، مگر لاہور میں اس سے بہتر جاسوس کوئی نہیں تھا۔ اس کی ایجنسی کا نام تھا سچ کی کھوج۔ پچھلے 15 سالوں میں کئی بڑے راز کھولے تھے۔ دوسری اس کی ساتھی مہر النساء تھی، 30 سال کی، چاق و چوبند، بہت سمجھدار۔ اس کا کام ڈیجیٹل نشانات ڈھونڈنا تھا۔ سمیہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے فوری فوزیہ بیگم کے بارے میں سب کچھ چاہیے، اس کی عادتیں، دوست، پیسوں کا حساب، روزمرہ کا طریقہ، خاص طور پر وہ دن جب انوار حسین پر الزام لگایا گیا، اس دن کا ایک گھنٹہ چاہیے۔ وسیم نے فائل دیکھی۔ ہمارے پاس کتنا وقت ہے میڈم؟ سمیہ نے کہا، جتنی جلدی ہو سکے۔ ایک انسان جیل میں بند ہے، اس کا ہر دن قیمتی ہے۔ وسیم اور مہر نے کام شروع کر دیا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ وسیم اور مہر سمیہ کے دفتر میں واپس آئے۔ اس بار ان کے ہاتھ میں موٹی فائل تھی، کئی تصویریں تھیں، کچھ رپورٹیں تھیں اور ایک پین ڈرائیو تھی۔ وسیم نے میز پر فائل رکھی۔ میڈم، ہم نے جو کچھ ڈھونڈا ہے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ سمیہ نے کہا، بتائیے کیا کیا ملا؟ مہر نے لیپ ٹاپ کھولا۔ ہم نے فوزیہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ، فون ریکارڈ، کریڈٹ کارڈ کے بل دیکھے۔ پچھلے 18 مہینوں میں فوزیہ نے آن لائن خریداری پر لاکھوں روپے خرچ کیے، کپڑے، زیورات، مہنگے جوتے، گھر کی سجاوٹ کا سامان، ایسی چیزیں جو عام خاندان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ راشد کی تنخواہ اچھی تھی لیکن اپنے خرچوں کے علاوہ والد کے علاج اور بہن کی پڑھائی پر بھی پیسے لگتے تھے۔ پھر یہ پیسے کہاں سے آئے؟ فوزیہ کے 2 کریڈٹ کارڈ تھے، ایک راشد کو معلوم تھا، ایک نہیں تھا۔ دوسرے کارڈ پر اس نے 12 لاکھ کا قرض کرا لیا تھا۔ سمیہ نے لمبی سانس لی۔ وسیم نے تصویریں نکالی۔ راشد کے پڑوسیوں سے بات ہوئی، ان میں سے 3 نے بتایا کہ جب راشد شہر سے باہر ہوتا، فوزیہ گھر میں پارٹیاں کرتی، دیر رات تیز موسیقی بجتی، لڑکے لڑکیاں آتے جاتے، صبح شراب کی بوتلیں باہر پڑی ملتی تھی۔ ایک پڑوسن کلثوم نے خود دیکھا کہ ایک رات عشرت بیگم چھت پر کھڑی رو رہی تھی۔ جب پوچھا تو کہا، ہم اپنے ہی گھر میں قید ہیں اور بہو کے کرتوتوں سے پریشان ہیں۔ ایک بار جب انوار حسین نے پارٹی بند کرنے کو کہا تو فوزیہ نے ان کے سامنے فون اٹھایا اور کہا، بس ایک کال ہے اور آپ دونوں جیل میں۔ انوار حسین چپ ہو گئے، کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مہر نے پن ڈرائیو لگائی۔ میڈم، یاد ہے فوزیہ نے الزام لگایا تھا کہ انوار حسین نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی؟ اس نے ایک تاریخ بتائی تھی۔ سمیہ نے فائل دیکھی۔ ہاں، 7 مارچ۔ مہر نے اسکرین کھولی۔ 7 مارچ کو انوار حسین صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک لاہور کے سینٹرل ہسپتال میں تھے۔ ان کے دل کا خاص ٹیسٹ تھا جو پورے دن چلا۔ یہ ہسپتال کا کارڈ ہے، ڈاکٹر کی رپورٹ ہے، ہسپتال کا بل ہے اور CCTV فوٹیج بھی ہے جس میں وہ صبح سے شام تک اسپتال میں نظر آ رہے ہیں۔ اس دن وہ گھر پر تھے ہی نہیں۔ وسیم نے مزید کہا، ہم نے اس دن ان کے گھر کے قریب 2 دکانداروں سے بھی بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ صبح ایک آٹو انوار حسین کو لے گیا اور شام کو واپس لایا۔ آٹو والے کا نام رحمت ہے، وہ گواہی دینے کو تیار ہے۔ سمیہ نے ایک اور فائل اٹھائی۔ پولیس رپورٹ کے بارے میں کچھ؟ وسیم نے دھیرے سے کہا، یہ بہت نازک معاملہ ہے، نام نہیں بتا سکتا، مگر ہمیں پتہ چلا ہے کہ تحقیقات کے دوران فوزیہ نے تحقیقاتی افسر سے کئی بار ملاقات کی۔
اور ہر ملاقات کے بعد افسر کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے۔ تھانے کے پاس ایک چائے والا منیر ہے، اس نے بتایا کہ فوزیہ کئی بار تحقیقاتی افسر سے تھانے کے پیچھے ملی، ہر بار اس کے ہاتھ میں تھیلا ہوتا تھا۔ سمیہ نے سب کچھ نوٹ کر لیا۔ جب وسیم اور مہر چلے گئے تو وہ اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ سامنے میز پر ثبوتوں کا ڈھیر تھا، ہسپتال کے کاغذات، کریڈٹ کارڈ کے بل، پڑوسیوں کے بیانات، سی سی ٹی وی فوٹیج، آٹو والے کا پتہ، ایک ایک کر کے ساری پرتیں اتر رہی تھیں۔ فوزیہ کا وہ چہرہ جو عدالت میں مظلوم اور دکھی دکھاتا تھا، اس کے پیچھے ایک اور چہرہ تھا، حساب والا، چالاک اور بہت خطرناک۔ ایک عورت جس نے نہ صرف اپنے شوہر کو بلکہ پورے خاندان کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی اور وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ ایک بوڑھے ٹیچر پر ایسا الزام جو ان کی ساری زندگی کی عزت مٹا دے، ایک ماں کو جہیز کی لالچ ثابت کرنے کی کوشش، ایک جوان لڑکی کو جھوٹے مقدمے میں گھسیٹنا۔ سمیہ کی مٹھیاں بھینچ گئی، لیکن پھر اسے خیال آیا یہ سب جاننا کافی نہیں، راشد سے خود ملنا ہوگا، اس کا اپنا بیان ضروری ہے۔ عدالت میں صرف ثبوت نہیں چلتے، سچ بھی چلتا ہے، اور سچ تبھی سامنے آتا ہے جب انسان خود اپنی زبان سے بولے۔ اس نے فون اٹھایا۔ رابعہ، کل مجھے جیل جانا ہے، اجازت کا انتظام ہو گیا کیا؟ رابعہ نے کہا، جی میڈم، کل صبح کا وقت مل گیا ہے۔ اگلی صبح لاہور کی مرکزی جیل کے باہر سمیہ کھڑی تھی۔ سفید شلوار قمیض پہنا تھا، ہاتھ میں کالی فائل تھی، چہرے پر تجربہ کار وکیل کا وہ بھاؤ تھا، مگر اندر سے وہ اتنی پرسکون نہیں تھی جتنی دکھ رہی تھی۔ دروازے پر سنتری نے کاغذات دیکھے، اجازت کی پرچی جانچی، پھر اسے اندر جانے دیا۔ لمبا راستہ تھا، دونوں طرف اونچی دیواریں، اوپر کانٹے دار تاریں، فرش پر پرانی ٹائلیں، ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی جو بند جگہوں کی ہوتی ہے۔ ایک کمرے میں اسے بٹھایا گیا، سامنے موٹے شیشے کا پردہ تھا، ادھر سمیہ کی کرسی، ادھر ایک اور خالی کرسی تھی۔ سمیہ نے فائل میز پر رکھی، ہاتھ جوڑے، گہری سانس لی اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، ایک سنتری کے ساتھ ایک آدمی اندر آیا۔ سمیہ نے اسے دیکھا، راشد محمود تھا، لیکن یہ وہ راشد نہیں تھا جسے اس نے برسوں پہلے پیپل کے درخت کے نیچے چھوڑا تھا، وہ جس کی آنکھوں میں چمک تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی، قدموں میں ایک خاص لے تھی۔ یہ راشد تھکا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی صاف نہیں تھی، آنکھوں کے نیچے کالے دھبے تھے، جیل کا سفید لباس اسے اور بھی کمزور دکھا رہا تھا۔ وہ آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، پہلے ایک پل خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں پہچان آ گئی۔ سمیہ، تم؟ اس کی آواز میں حیرانی تھی، یقین نہیں تھا۔ سمیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، ہاں راشد، میں سمیہ ہوں۔ راشد کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے فوراً نظر نیچے کر لی، ہونٹ بھینچ لیے، وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر راشد نے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ سمیہ نے کہا، تمہارے لیے آئی ہوں۔ راشد نے کڑوی ہنسی ہنسی، مجھے 12 برس کی سزا ہوئی ہے، 1 کروڑ ہرجانہ ہے، میرے والد بیمار ہیں، میری والدہ اکیلی سب سنبھال رہی ہے، عائشہ کی پڑھائی بھی رک گئی ہے، میرے پاس کیا بچا ہے جس کے لیے تم آئی ہو؟ سمیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، سچ جاننا چاہو گے؟ راشد نے ایک پل دیکھا، کیسا سچ؟ سمیہ نے کہا، میں نے اپنی تحقیقاتی ٹیم سے پوری پڑتال کروائی ہے، مجھے بہت کچھ پتا چلا ہے، لیکن مجھے تمہارا سچ چاہیے، تمہاری اپنی زبان سے۔ راشد نے نظر پھیر لی، میرا سچ سننے سے کیا ہوگا؟ عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے۔ سمیہ نے کہا، فیصلہ بدلا جا سکتا ہے، اگر نئے ثبوت سامنے آئیں، اگر صحیح طریقے سے مقدمہ لڑا جائے، میں تمہاری وکیل بننا چاہتی ہوں۔ راشد نے اسے دیکھا، تم؟ لیکن کیوں؟ ہمارے پاس تو بس صرف دوستی تھی، سمیہ نے کہا، اور دوست ایک دوسرے کو اندھیرے میں نہیں چھوڑتے۔ راشد نے لمبی سانس لی، پھر کہا، ٹھیک ہے، بتاؤ کیا جاننا ہے تمہیں؟ سمیہ نے کہا، سب کچھ جو بھی ہوا۔ راشد نے کہانی سنانی شروع کی، آہستہ آہستہ، جیسے کوئی پرانا دروازہ کھل رہا ہو جو بہت دنوں سے بند تھا۔ فوزیہ سے شادی کو 4 برس ہوئے تھے، ابتدا میں سب ٹھیک لگا، وہ خوبصورت تھی، اچھی باتیں کرتی تھی، میرے والدین بھی خوش تھے، لیکن 6 ماہ بعد سب بدلنے لگا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، فوزیہ کو پیسوں کی بہت ضرورت رہتی، ہر ہفتے نئی چیزیں، مہنگے کپڑے، زیورات، باہر کھانا، میں نے منع نہیں کیا، سوچا شروع کے دن ہے، مگر وہ بڑھتی گئی۔ جب میری تنخواہ کم پڑنے لگی تو اس نے کہا کہ ابو سے پیسے لے لو۔ میں نے کہا، ابو ریٹائرڈ ہیں، ان کے پاس کیا ہوگا؟
تو اس نے کہا ان کی زمین بیچ دو۔ ابو کے پاس لاہور میں ایک چھوٹی سی زمین ہے جو ان کی پوری زندگی کی کمائی ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ اسی دن سے ہمارے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی۔ سمیہ سن رہی تھی، لکھ رہی تھی۔ راشد نے کہا میں ہفتے میں 5 دن دفتر جاتا، کبھی شہر سے باہر بھی جانا پڑتا۔ ان دنوں گھر میں ابو، امی، عائشہ اور فوزیہ رہتے۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ ان دنوں کیا ہوتا تھا۔ جب میں چلا جاتا فوزیہ پوری طرح بدل جاتی۔ امی ابو کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتی جیسے وہ ان کے گھر میں مہمان نہیں مالک ہو۔ کھانا وقت پر نہیں ملتا، ابو کی دوائی چھپا دیتی، کہتی بھول گئی۔ کچھ کہتے تو جواب میں آواز اونچی کرتی، تمہیں پتا کیوں نہیں چلا؟ کیونکہ ابو امی نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی ٹوٹے، سوچتے تھے وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بار امی نے ہلکے سے کہا تھا، بیٹا فوزیہ تھوڑی عجیب ہے، مگر میں نے اسے وقت پر نہ سمجھا۔ سمیہ نے خود کو سنبھالا، پھر کیا ہوا؟ راشد کی آواز کانپ گئی۔ وہ دن آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں دفتر کے ایک بڑے پروجیکٹ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، لیکن پروجیکٹ جلدی ختم ہو گیا اور مجھے چھٹی مل گئی۔ میں نے سوچا گھر جا کر امی ابو کو سرپرائز دوں۔ جیسے ہی اپنی گلی میں پہنچا، دور سے ہی موسیقی کی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا پڑوس میں کوئی تقریب ہوگی، لیکن جیسے جیسے قریب آیا، آواز میرے ہی گھر سے آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر پارٹی ہو رہی تھی، پورے گھر میں لوگ تھے، کچھ جانے پہچانے، کچھ اجنبی۔ موسیقی اتنی تیز تھی کہ دیواریں کانپ رہی تھی، میز پر بوتلیں تھی، ہر طرف بے ترتیبی تھی۔ میں امی ابو کو ڈھونڈنے لگا، پورے گھر میں کہیں نہ تھے۔ پھر اوپر گیا، ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ دستک دی، امی کی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، امی میں ہوں۔ دروازہ کھلا، امی کے چہرے پر پہلے حیرانی تھی، پھر راحت۔ ابو کمرے کے کونے میں کرسی پر بیٹھے تھے، چہرہ پیلا تھا، ان کی دوائی میز پر نہیں تھی، تیز موسیقی کی وجہ سے سر درد سے پھٹ رہا تھا، وہ اپنے کان کپڑے سے دبا رہے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا، یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ امی نے کہا، بیٹا یہ اکثر ہوتا ہے جب تم گھر پہ نہیں ہوتے۔ اس وقت میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نیچے گیا، فوزیہ کو ڈھونڈا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ پارٹی ابھی بند ہوگی، سب لوگ جائیں گے۔ اس نے پہلے ہنسی سے کہا، تم جلدی آ گئے۔ پھر جب میں نے دوبارہ کہا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے سختی سے کہا، یہ میرا گھر ہے، میں جو چاہوں کروں۔ میں نے کہا، یہ میرے ابو کا گھر بھی ہے اور وہ بیمار ہے، موسیقی بند کرو۔ وہ بھڑک گئی، تمہارے ابو کو کیا ہوا ہے؟ مر تو نہیں رہے، بس ناٹک کرتے رہتے ہیں۔ راشد کی آواز کانپ رہی تھی، سمیہ میں نے زندگی میں کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، نہ بچپن میں نہ بڑا ہو کر، لیکن جب اس نے میرے بیمار ابو کے بارے میں ایسا کہا تو میرا ہاتھ بے اختیار اٹھ گیا۔ بس ایک تھپڑ تھا اور پھر جو ہوا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ فوزیہ نے ایک پل مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد نہیں تھا، آنسو نہیں تھے، بس ایک ٹھنڈی سی چمک تھی، جیسے وہ اسی پل کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا، پولیس بلا لی، اور میں کچھ سمجھتا اس سے پہلے پولیس آ گئی۔ سمیہ نے قلم رکھ دیا۔ راشد کی باتیں سن کر اس کے دل میں عجیب سی کسک تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی ایک انسان جو پوری زندگی سیدھے راستے پر چلا ہو، جس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہو، جس نے اپنے والد کی عزت اور ماں کی تکلیف کے لیے پہلی بار غلطی کی اور اسی ایک غلطی کو ہتھیار بنا لیا گیا۔ سمیہ نے کہا، تم نے یہ باتیں اپنے وکیل کو کیوں نہیں بتائیں؟ راشد نے کہا، بتائی تھی، اس نے کہا اس سے اور نقصان ہوگا۔ ہاتھ اٹھانا بہرحال غلط ہے، اس لیے خاموش رہنا بہتر ہے۔ سمیہ نے لمبی سانس لی، اس لیے تم چپ رہے؟ راشد، سنو، تم نے جو کیا وہ غلط تھا۔ ایک تھپڑ بھی غلط ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور اب میرے پاس وہ سب ثبوت ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ فوزیہ نے جو الزام لگائے وہ جھوٹے ہیں۔ انوار حسین اس دن اسپتال میں تھے، CCTV فوٹیج ہے، گواہ ہیں، کریڈٹ کارڈ کے بل ہیں، پڑوسیوں کے بیانات ہیں۔ راشد نے پہلی بار غور سے سمیہ کی طرف دیکھا، تم نے یہ سب میرے لیے کیا؟ سمیہ نے کہا، ہاں۔ راشد نے پوچھا، کیوں؟ سمیہ نے ایک پل رک کر کہا، کیونکہ میں جھوٹ کو جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور کیونکہ تم وہ انسان نہیں ہو جو یہ سب کرے۔ راشد کی آنکھیں پھر بھر آئیں، اس بار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کہا، مجھے ڈر ہے۔ سمیہ نے اس کی بات کاٹی، کسی بات کا ڈر نہیں، کیونکہ اس بار انصاف ملے گا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ جب سمیہ جیل سے باہر نکلی تو اس کا دل بھاری تھا،
مگر ارادہ پختہ تھا۔ اس نے وسیم کو فون کیا، سارے گواہ تیار رکھو، ہسپتال کی دستاویزات کی ایک ایک کاپی، سی سی ٹی وی فوٹیج کی کئی کاپیاں، اور رحمت آٹو والے سے ایک بار اور مل لو۔ اس مقدمے میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وسیم نے کہا، ٹھیک ہے میڈم، اگلے کئی مہینے بہت مشکل رہے۔ مقدمہ دوبارہ کھلا، عدالت میں تاریخ پر تاریخ پڑتی رہی۔ فوزیہ کا وکیل ہر بار نئی رکاوٹیں ڈالتا، کبھی کاغذات پر سوال، کبھی گواہوں کی اہلیت پر، کبھی سی سی ٹی وی فوٹیج کی صداقت پر، لیکن سمیہ ہر بار تیار رہتی۔ راشد کو جیل میں رہتے 1 سال ہو چکا تھا۔ انوار حسین کی طبیعت مزید بگڑ گئی تھی۔ عشرت بیگم چھوٹے چھوٹے کام کر کے گھر چلاتی تھی۔ عائشہ نے پڑھائی بیچ میں چھوڑ دی تھی اور بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھانے لگی تھی۔ جب سمیہ کو یہ پتہ چلا تو اس نے خود عائشہ کی پڑھائی کا خرچ اٹھانے کی پیشکش کی۔ عائشہ نے پہلے انکار کیا تو سمیہ نے کہا، عائشہ، تمہارے بھائی پر میرا بھروسہ ہے اور یہ احسان نہیں، ایک دوست کا فرض ہے۔ عائشہ نے آنسو پونچھ کر قبول کر لیا۔ پھر وہ دن آیا، فیصلے کی صبح۔ سمیہ اپنے دفتر میں بیٹھی تھی، ابھی اندھیرا تھا، میز پر پوری تیاری رکھی تھی، تمام ثبوت، ہر گواہ کا بیان، ہر کاغذ اور اپنا وہ آخری جواب جو اس نے رات بھر تیار کیا تھا۔ اس نے ایک بار سب دوبارہ دیکھا، پھر کرسی سے اٹھی، کھڑکی کے پاس گئی۔ باہر شہر دھیرے دھیرے جاگ رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، آج راشد کو انصاف ضرور ملے گا، آج جھوٹ ہارے گا۔ عدالت کے باہر اس دن معمول سے زیادہ ہجوم تھا۔ یہ مقدمہ کئی مہینوں سے شہر میں زہر بیس تھا۔ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ آج کیا ہوگا۔ کچھ لوگ اخبار لیے کھڑے تھے، کچھ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کچھ بس دیکھ رہے تھے۔ کمرہ نمبر 7، وہی کمرہ جہاں کچھ مہینے پہلے راشد کو سزا ہوئی تھی، آج اسی کمرے میں نیا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ سمیہ زین نے کالا کوٹ پہنا، سامنے میز پر فائلیں تھی، ثبوت تھے، گواہوں کی فہرست تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، لیکن آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو بتا رہی تھی کہ آج وہ پوری طاقت سے لڑے گی۔ دوسری طرف فوزیہ اپنے وکیل کے ساتھ آئی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس بار پہلے والا اعتماد نہیں تھا۔ اس بار اس نے کئی بار سمیہ کی طرف دیکھا، سمیہ نے بھی ایک بار اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کٹہرے میں راشد کھڑا تھا، اس نے ایک بار سمیہ کی طرف دیکھا، سمیہ نے ہلکے سے سر ہلایا۔ راشد نے لمبی سانس لی۔ پیچھے کی بینچ پر انوار حسین اور عشرت بیگم بیٹھے تھے۔ انوار حسین کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تسبیح تھی جس سے وہ آہستہ آہستہ پھیر رہے تھے۔ عشرت بیگم کی آنکھیں بند تھیں، عائشہ ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ جج ریاض احمد بھی آئے ہوئے تھے۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ جج کے بیٹھتے ہی سب اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ جج نے فائل کھولی، راشد محمود بضد، فوزیہ بیگم، نئے ثبوتوں کی روشنی میں سماعت۔ انہوں نے اوپر دیکھا، وکیل صاحبہ آپ تیار ہیں؟ سمیہ کھڑی ہوئی، جی مانے۔ اس نے فائل اٹھائی، ایک پل رکی، پھر بولی، مہربان عدالت، آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھنے والی ہوں جو اس پورے مقدمے کی تصویر بدل دیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ عدالت میں پوری خاموشی تھی۔ اس مقدمے میں راشد محمود پر، ان کے بزرگ والد پر، والدہ پر اور بہن پر کئی سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، اور عدالت نے ان الزامات کو سچ مان کر فیصلہ سنا دیا تھا۔ راشد قریب 1 سال سے جیل میں ہے۔ ان کے والد ایک معزز ریٹائرڈ استاد ہیں جن کی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا۔ ان کی والدہ اور بہن کو معاشرے میں شرمندگی اٹھانی پڑی، لیکن سچ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ ہمیشہ دبا رہے۔ آج میں وہ سچ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ پہلا ثبوت۔ اس نے ایک فائل جج کی طرف بڑھائی۔ مہربان فوزیہ بیگم نے اپنے سسر انوار حسین پر ایک بہت سنگین الزام لگایا تھا۔ یہ الزام 7 مارچ کی تاریخ سے جڑا ہے، یہ دیکھیے۔ لاہور کے سینٹرل ہسپتال کا داخلہ کارڈ ہے جس میں صاف لکھا ہے کہ انوار حسین 7 مارچ کو صبح 9:15 پر ہسپتال میں داخل ہوئے اور شام 6:10 پر انہیں چھٹی ملی۔ ان کا دل کا ٹیسٹ پورے دن چلا۔ فوزیہ کا وکیل کھڑا ہوا، مانیے یہ کاغذ اصلی ہیں یا نکلی؟ اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ سمیہ نے پرسکون جواب دیے، مانیے یہ اس لیے میں صرف کاغذ نہیں لائی۔ اس نے اشارہ کیا۔ ایک شخص سفید کوٹ میں فائل ہاتھ میں لیے اندر آیا۔ یہ ہیں ڈاکٹر شفیق انور، سینٹرل ہسپتال کے سینئر ماہر قلب۔ 7 مارچ کو انوار حسین کا ٹیسٹ انہوں نے ہی کیا تھا۔ ڈاکٹر نے حلف اٹھایا اور کہا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ 7 مارچ کو انوار حسین پورے دن ہمارے ہسپتال میں رہے۔ یہ ان کی فائل ہے۔ سمیہ نے لیپ ٹاپ پر سی سی ٹی وی فوٹیج چلائی۔
یہ سینٹرل ہسپتال کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے۔ 7 مارچ کی صبح 9 بجے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انوار حسین آٹو سے اتر رہے ہیں اور ہسپتال میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ شام 6 بجے کی فوٹیج ہے۔ وہ ہسپتال سے باہر آ رہے ہیں۔ عدالت میں سرسراہٹ ہوئی، پھر آٹو والے رحمت کو بلایا گیا۔ اس نے اپنی ڈائری دکھائی جس میں 7 مارچ کے سامنے لکھا تھا انوار حسین صاحب کو صبح 9 بجے اسپتال لے گیا، واپسی شام 6:15۔ اس نے کہا میں انہیں ہر بار ہسپتال لے جاتا ہوں، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ دوسرا ثبوت، سمیہ نے کریڈٹ کارڈ کے بل رکھے۔ فوزیہ بیگم نے جہیز کے لیے ستانے کا الزام لگایا۔ یہ دیکھیے، پچھلے 18 مہینوں میں فوزیہ نے آن لائن خریداری پر 13 لاکھ سے زیادہ روپے خرچ کیے۔ کپڑے، زیورات، مہنگا سامان۔ جو خاندان جہیز کے لیے ستاتا ہے، کیا وہ اتنی خریداری کرنے دیتا ہے؟ اس کے علاوہ دوسرے کریڈٹ کارڈ پر 12 لاکھ کا قرض ہے، جسے راشد نہیں جانتا تھا۔ فوزیہ کی کرسی ہل گئی۔ تیسرا ثبوت، سمیہ نے 3 گواہ کھڑے کیے۔ پہلے پڑوسی شفیق بھائی نے بتایا کہ جب راشد باہر ہوتا تو گھر میں دیر رات پارٹیاں ہوتی، تیز موسیقی بجتی، اور ایک بار فوزیہ نے انوار حسین سے کہا تھا چپ رہو ورنہ جیل بھیج دوں گی۔ دوسری پڑوسن کلثوم نے بتایا کہ اس نے عشرت بیگم کو چھت پر کھڑے روتے دیکھا، انہوں نے کہا تھا ہم اپنے ہی گھر میں قید ہیں۔ تیسرے چائے والے منیر نے بتایا کہ اس نے فوزیہ کو کئی بار تحقیقاتی افسر سے تھانے کے پیچھے ملتے دیکھا، ہر بار اس کے ہاتھ میں تھیلا ہوتا جو وہ افسر کو دیتی تھی۔ عدالت میں شور مچ گیا، جج نے ہتھوڑا مارا، فوزیہ کے وکیل نے کئی اعتراض اٹھائے، لیکن سمیہ نے ہر ایک کا سکون سے جواب دیا۔ پھر وہ پل آیا اختتامی دلائل کا۔ فوزیہ کے وکیل نے وہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھا، راشد اور اس کا خاندان سزا کا مستحق ہے۔ پھر سمیہ کھڑی ہوئی، اس نے کوئی کاغذ نہیں اٹھایا، براہ راست جج کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، مہربان عدالت، میں اب کوئی نیا ثبوت نہیں دکھاؤں گی، صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ایک روایت بہت گہری بیٹھ گئی ہے، جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو غلطی ہمیشہ مرد کی ہوتی ہے، جب خاندان پر الزام لگے تو قصوروار ہمیشہ سسرال کا ہوتا ہے۔ یہ روایت ایسے شیشے کی طرح ہے جو ہماری آنکھوں پر چڑھتی جا رہی ہے، اور جب یہ شیشہ آنکھ پر ہوتا ہے تو ہم سچ نہیں دیکھ پاتے۔ اس شیشے کی وجہ سے ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ ایک عورت بھی خود غرض ہو سکتی ہے، جھوٹ بول سکتی ہے، کسی کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر سکتی ہے، اور قانون کو ہتھیار کی طرح استعمال کر سکتی ہے۔ سمیہ نے ایک گہری سانس لی۔ مہربان، انوار حسین پر لگایا گیا الزام اس دن کا ہے جب وہ ہسپتال میں تھے، یہ ثبوت سے ثابت ہو چکا ہے۔ عشرت بیگم پر جہیز کے لالچ کا الزام اس گھر میں لگایا گیا جہاں فوزیہ لاکھوں کی خریداری کرتی تھی۔ عائشہ پر ظلم کا الزام اس بچی پر لگایا گیا جو خود ابھی پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک پل رکی۔ راشد نے غلطی کی، ایک تھپڑ جو غلط تھا، میں نہیں کہتی کہ وہ صحیح تھا، لیکن اس ایک پل کے پیچھے کی پوری کہانی سنیں۔ ایک بیٹا جس نے اپنے بیمار باپ کو بند کمرے میں دیکھا، ایک ماں کو اپنے ہی گھر میں قید دیکھا، اس پل میں وہ جو غصہ پھوٹا وہ کسی بھی انسان میں پھوٹتا ہے۔ اس غلطی کی سزا وہ 1 سال جیل میں کاٹ چکا ہے۔ باقی سارے الزام، جہیز، ظلم، جسمانی زیادتی سب جھوٹے ہیں، سوچی سمجھی سازش ہے۔ میری التماس ہے کہ آج آپ سچ کو عدالت میں اتاریں، ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ کریں، اور ایک ایسے خاندان کو انصاف دیں جو پچھلے 1 سال سے ٹوٹ رہا ہے۔ سمیہ بیٹھ گئی۔ عدالت میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ جج نے فائل دیکھی، پھر اوپر دیکھ کر کہا، یہ عدالت 1 گھنٹے کا وقفہ لیتی ہے۔ ہتھوڑا گرا، وہ گھنٹہ سب سے طویل گھنٹہ تھا۔ سمیہ باہر بینچ پر بیٹھی آنکھیں بند کیے تھی۔ انوار حسین اس کے پاس آئے۔ بیٹی سمیہ، تم نے جو کیا وہ میں عمر بھر نہیں بھولوں گا۔ سمیہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ انکل، سچ کا ساتھ دینا میرا فرض ہے، آپ نے عمر بھر بچوں کو یہی سکھایا، آج میں وہی کر رہی ہوں۔ انوار حسین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ 1 گھنٹے بعد جج صاحب آئے، سب اٹھ کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے، سب نے سانس روک لی۔ جج نے فائل کھولی اور فیصلہ سنانا شروع کیا۔ اس عدالت نے سارے نئے ثبوت دیکھے ہیں، گواہوں کے بیانات سنے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج اور ہسپتال کی دستاویزات دیکھے ہیں۔ اس عدالت کا ماننا ہے کہ انوار حسین پر لگائے گئے الزامات پوری طرح بے بنیاد ہیں۔ ثبوت صاف بتاتے ہیں کہ وہ اس دن اسپتال میں تھے، اس لیے ان کے خلاف سارے الزامات خارج کیے جاتے ہیں۔ عشرت بیگم اور عائشہ پر لگائے گئے الزامات بھی عدالت خارج کرتی ہے۔
ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ جج نے راشد کی طرف دیکھا۔ راشد محمود نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ایک بار فوزیہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ غلط تھا، عدالت اسے نظر انداز نہیں کر سکتی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے قریب 1 سال قید کاٹ لی ہے۔ اس لیے اس عدالت کا فیصلہ ہے کہ راشد محمود کی باقی سزا معاف کی جاتی ہے، وہ آج سے آزاد ہے۔ پیچھے کے بینچ پر عائشہ نے اپنی ماں کو کس کر پکڑ لیا۔ جج نے آگے کہا، اس کے علاوہ فوزیہ بیگم کی طرف سے جھوٹے الزامات کی وجہ سے راشد اور ان کے خاندان کو جو نفسیاتی اور مالی نقصان ہوا، اس کے لیے فوزیہ بیگم کو 50 لاکھ روپے کا ہرجانہ دینا ہوگا۔ ساتھ ہی قانون کو گمراہ کرنے، عدالت کا وقت ضائع کرنے اور ایک بے گناہ خاندان کو جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کے جرم میں فوزیہ بیگم کو 4 برس قید کی سزا سنائی دی جاتی ہے۔ اور پہلے فیصلے میں جو 1 کروڑ روپے اور ماہانہ گزارا طے کیا گیا تھا، وہ بھی مکمل طور پر منسوخ کیا جاتا ہے۔ جج نے رک کر عدالت میں بیٹھے سبھی لوگوں کی طرف دیکھا۔ اس عدالت کا معاشرے کو پیغام ہے کہ قانون سب کے لیے یکساں ہے، یہ کسی کے لیے ہتھیار نہیں ہے۔ جو کوئی بھی قانون کو کسی بے گناہ کو پھنسانے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ خود قانون کی نظر میں مجرم ہے۔ ہتھوڑا گرا اور اسی کے ساتھ 1 سال کا بوجھ بھی گر گیا۔ عدالت کے باہر راشد نے کھلی ہوا میں سانس لی۔ 1 سال بعد کھلی ہوا میں سانس لینا اسے ہلکا کر رہا تھا۔ چہرے کی رنگت لوٹ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، سورج کی روشنی چہرے پر پڑی، پھر آنکھیں کھولی تو سامنے اس کے والد کھڑے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک پل کی خاموشی رہی، پھر راشد آگے بڑھا اور اس نے اپنے والد کو گلے لگا لیا۔ انوار حسین نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ کچھ نہیں بولا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عشرت بیگم اور عائشہ بھی ان کے پاس آ گئی، چاروں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ تھوڑی دور کھڑی سمیہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر بعد راشد سمیہ کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ راشد نے کہا، سمیہ تم نے جو کیا۔ اس کی آواز رک گئی۔ سمیہ نے کہا، یہ میرا کام تھا۔ راشد نے کہا، نہیں، یہ تمہارا کام نہیں تھا، یہ تم نے دل سے کیا اور میں جاننا چاہتا ہوں کیوں۔ سمیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمبی خاموشی رہی، پھر سمیہ نے کہا، راشد کیا تمہیں پیپل کا وہ درخت یاد ہے؟ راشد نے ہلکی مسکراہٹ دی، یاد ہے۔ سمیہ نے کہا، وہاں ایک بار میں تم سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی، آج کہتی ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی، میں تم سے بہت پہلے سے، اسکول کے دنوں سے، اس پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے بھی پہلے سے تم سے محبت کرتی آئی ہوں۔ تم اپنے خوابوں کی دنیا میں اتنے کھو رہے تھے کہ میری طرف کبھی دیکھا ہی نہیں اور میں نے کبھی کہا بھی نہیں، لیکن آج اگر نہ کہا تو شاید پھر کبھی نہ کہہ پاؤں۔ راشد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، سمیہ مجھے نہیں پتا تھا، سچ میں نہیں پتا تھا۔ سمیہ نے کہا، جانتی ہوں۔ راشد نے کہا، لیکن آج میں جان گیا ہوں، اور آج میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ زندگی میں جو انسان سب سے مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہو، جو بغیر کسی غرض کے تمہارے لیے لڑے، جو تم پر یقین رکھے جب پوری دنیا نے یقین چھوڑ دیا ہو، وہ انسان کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا۔ اس نے سمیہ کا ہاتھ تھاما۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی، ایک نئی شروعات کا؟ سمیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ مہینوں بعد ایک چھوٹی سی مسجد میں صرف خاندان اور کچھ قریبی لوگوں کے ساتھ راشد اور سمیہ کی شادی ہوئی۔ انوار حسین نے راشد کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اس بار صحیح انسان کے ساتھ کھڑے ہو۔ راشد نے سمیہ کی طرف دیکھا، جی ابو، اس بار بالکل صحیح۔ عشرت بیگم نے سمیہ کو گلے لگایا، بیٹی تم نے جو ہمارے لیے کیا وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ سمیہ نے کہا، امی یہ خاندان اب میرا بھی ہے۔ عائشہ بغل میں کھڑی تھی، اس نے سمیہ کا ہاتھ تھاما اور صرف ایک لفظ کہا، بھابھی، اور اس ایک لفظ میں پوری دنیا تھی۔ جب سب چلے گئے تو راشد اور سمیہ مسجد کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھے تھے، آسمان میں تارے تھے۔ راشد نے کہا، سمیہ ایک بات پوچھوں؟ جب تم نے اخبار میں میرا نام پڑھا اس رات کیا تمہیں ایک پل کے لیے بھی شک ہوا کہ میں نے سچ میں کچھ کیا ہوگا؟ سمیہ نے راشد کی طرف دیکھا، نہیں۔ راشد نے پوچھا، کیوں نہیں؟ سمیہ نے کہا، کیونکہ میں جانتی ہوں راشد، تمہارا دل جانتی ہوں۔ جو انسان ریاضی کا مسئلہ حل کر کے پوری جماعت کو سمجھاتا تھا، جو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتا تھا،
جو اپنے ابو کی عزت کے لیے جیتا تھا وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ راشد نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کاش میں نے پہلے دیکھا ہوتا۔ سمیہ نے کہا، دیر سے صحیح لیکن دیکھا تو۔ دونوں ہنس پڑے اور اس رات لاہور کے ایک چھوٹے سے محلے کی مسجد کے باہر سیڑھیوں پر دو بیٹھے انسانوں کے لیے زندگی نے ایک نیا راستہ کھولا۔ ایک راستہ جس پر درد نہیں تھا، جھوٹ نہیں تھا، صرف ایک نئی شروعات تھی۔